جی آداب عرض ہے جناب اون عباس گزارش کر رہا ہوں. ہمارے ملک میں ایک دورانیہ چلتا ہے ایک خاص قسم کی نیگیٹو خبروں کا، اور پھر اس کے پس پردہ نہ جانے اس ہائپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کتنے ہی لوگ اپنے کرپشن سکینڈلز کو لیگلائز کرا لیتے ہیں، خبروں کو چھپا لیتے ہیں. کتنے ہی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیے جاتے ہیں. اہم ترین معاملات اور مسائل کی طرف سے جو ہے وہ لوگوں کی نگاہیں پھروا لی جاتی ہیں میڈیا کے ذریعے سے. یہی چلا ہوا ہے اس ملک میں. پہلے ہر طرف آپ جہاں بھی دیکھتے تھے ہر طرف ریپ ہو رہا ہوتا تھا. قصور سے خبر آ رہی ہے جی ریپ ہو گیا، لاہور سے خبر آ رہی ہے ریپ ہو گیا، فیصل آباد سے خبر آ رہی ہے ریپ ہو گیا، موٹر وے پہ ریپ ہو، ہر طرف یعنی ریپ کی ہی خبریں جو ہیں وہ صبح شام ٹیلی ویژن چینلوں پہ گردش کرتی رہی ہیں. اب وہ ریپ والے معاملے سے جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے میں تھوڑی بہت جان بخشی ہوئی ہے. اب ایک نیا معاملہ آج کل چلا ہوا ہے اور ہر طرف سے جو ہے وہ یہی خبریں آ رہی ہیں. لڑکی جو ہے وہ کسی آدمی کے ساتھ بھاگ کر اس نے نکاح کر لیا، پیچھے سے اس کے ماں باپ بیچارے ذلیل ہوئے پھر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں جھوٹی ہیں، سچی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس بات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ طریقہ میں نے یہ بات بہت دفعہ کی ہے، اور جب جب مجھے یہ محسوس ہوگا، جب تک میرا اس بات پر یقین ہے اور جب تک میرے تجزیے میں یہ بات آتی ہے میں یہ بات کرتا رہوں گا. یعنی کم از کم میں کوئی سیاسی تجزیہ کار نہیں ہوں، لیکن مجھے اتنی تھوڑی بہت بات سمجھ میں آتی ہے کہ کئی نمرود کے زمانے سے یہ چکر چلا آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی ہائپ کریٹ کر دو اور اس کے پس پردہ کوئی بہت بڑی لیگیلٹی کر دو، اور لوگ جو ہیں وہ اسی چکر میں پڑے رہیں گے اور اسی تماشے میں اسی میلے میں بیٹھے رہیں گے، اور آپ جو ہے وہ پس پردہ نہ جانے آپ کون کون سے اپنے معاملات کو سیدھا کر لیں گے. خبریں وہ نہیں ہوتی جو ٹیلی ویژن چینلز پہ آتی ہیں، خبریں وہ ہوتی ہیں کہ جو ٹیلی ویژن چینلز پہ نہیں آتی. ایسی بہت سی خبریں جو ہے وہ چھپی رہ جاتی ہیں. یعنی بہت سے لوگ ممکن ہے یہ کہیں، اور میں ان کا ہم آواز ہوں، میں بھی تو ویڈیو بنا رہا ہوں، بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ منٹو والا جواب دیں گے کہ بھئی ہمارا کام جو ہے وہ معاشرے کو کپڑے پہنانا نہیں ہے، ہمارا کام جو ہے وہ معاشرہ دکھانا ہے کہ معاشرے میں وہ کیا رہا ہے. بالکل ٹھیک سٹانس ہے آپ کا، وہ ایک علیحدہ پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن آپ میری بات کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. اب بہت سے لوگوں نے دوستوں نے کہا کہ آپ اس پہ گفتگو کریں. میں جو ہے وہ بہت زیادہ ریگولر آپ کے درمیان میں نہیں ہوں، لیکن کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ بڑا پریسائز ہو کے میں آپ کے سامنے گزارش کر دیتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہمارے ملک میں کیا چلا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ ایسی خبریں روزمرہ کی خبریں ہیں، ہر روز اس قسم کا ہر آنے والے دنوں میں، ہر گزرے ہوئے دن میں ایسا واقعہ ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی لڑکی جو ہے وہ گئی ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے اور اس قسم کے معاملات میں ملوث پائی گئی ہے، اور پھر عدالت میں جا کے اس نے کورٹ میرج کر لی. یہ ہمارے ملک میں یہ بہت زیادہ ہے. وکلاء صاحبان جانتے ہیں، ججز جانتے ہیں، قانون کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ بہت زیادہ ہے. اور وہی یہی کہانی ہوتی ہے. وہ ابا جی مجھے کہنے لگے کہ بھئی یہ تو ڈرافٹ ہوا پڑا ہوتا ہے اسٹینوگرافر کے پاس، یہ والا کورٹ میرج کا جو ڈرافٹ ہوتا ہے وہ ڈرافٹ ہوا پڑا ہوتا ہے ایسے ہی کہ باپ جو ہے وہ میری مرضی کے بغیر شادی کرنا چاہتا تھا، تو اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ شادی کر لی. دوستوں نے کہا کہ آپ اس کا کچھ جو ہے وہ لیگل پرسپیکٹیو بھی ڈسکس کیجیے گا اور کچھ مذہبی پرسپیکٹیو بھی ڈسکس کیجیے گا، لیکن پہلے میں سوشل پرسپیکٹیو پہ کیوں نہ بات کروں، اور اسی میں پھر جو ہے وہ لیگل اور ریلیجس پہلو بھی آ جائے گا. وہ یوں ہے کہ آپ کے ملک میں اور بلکہ اب تو ہر جگہ، مجھے بتائیے کہ شادی کس عمر میں ہو سکتی ہے؟ 18 سال کی عمر میں. مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے تحت اور دیگر ہمارے ملک میں جو میجورٹی کی ایج مقرر کی گئی ہے، میجر میجورٹی کا مطلب ہے کہ بلوغت کی عمر جو مقرر کی گئی ہے وہ 18 سال ہے. 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی. آپ کے ملک میں جوان بچے بچیاں بالغ ہو رہے ہیں کوئی 12 13 14 سال کی عمر میں. یہ لڑکی نابالغ نہیں تھی، اس کا نکاح لیگل ضرور ہے مگر غیر شرعی بھی دوسرے پرسپیکٹیو سے. اس میں عمر کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی باپ کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، اور اس نے کی ہے تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن آپ جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے بزرگ شہری وہ اس طرف توجہ کیوں نہیں کرتے کہ
آپ کی نسل انتظار نہیں کر رہی. آپ نے جو موبائل فون ان کے ہاتھ پہ دیا ہوا ہے، یہ آپ نے جو ہے وہ، میں محاورہ اس طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہتا، مگر آپ نے ان کو خنجر ہاتھ میں دیا ہوا ہے. وہ اگر کسی اور کو نقصان نہیں پہنچائیں گے تو اپنے آپ کو پہنچا لیں گے. اور ناسمجھی کی عمر ہے. ہمارے ملک میں تو میں نے بہت سے ایسے پیرنٹس کو دیکھا ہے جو 2-3 سال کے بچے ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے ہوتے تو وہ ان کا موبائل فون لے کے دے دیتے ہیں کہ یہ چلو ہمیں تنگ نہیں کرے گا، اپنے دھیان میں لگا رہے گا. جب آپ نے بچے کو موبائل فون دے دیا، موبائل فون ایک ہر آدمی کے ہاتھ میں دنیا ہے، وہ اس دنیا میں سفر کرتا ہوا نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اپنی نظر میں وہ گیم کھیل رہا ہے، مگر اس کے سائڈ، اس کے ایفیکٹس، اس کے ریزلٹس یہاں تک ہیں جو آپ مسلسل ٹی وی چینلز پہ دیکھ رہے ہیں. اس کو یعنی کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، مذہبی حضرات مجھے بتائیں، فرسٹ کیس میں مذہبی حضرات مجھے بتائیں کہ بی بی عائشہ کی شادی کس عمر میں ہوئی ہے اور بی بی فاطمہ زہرا کی شادی کس عمر میں ہوئی ہے؟ اس خواتین کی شادیاں کس عمر میں ہو رہی تھیں اسلام کے اول دورانیے میں؟ دوسرا یہ کہ آپ جو ہیں وہ اس ملک میں جو قانون، لا آف دی لینڈ ہے، قانون بنانے والے اور بنانے پر اختیار رکھنے والے حضرات اور خواتین سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اس چیز کو کنسیڈر کیجئے. جو ایج آف میجورٹی قانون میں مقرر کی گئی ہے، اس پر نظر ثانی کیجئے مہربانی کر کے. آپ کے یہاں کا بچہ جو ہے وہ 12-13 سال کی عمر میں بالغ ہو رہا ہے تو 18 سال کی عمر تک وہ شادی کر ہی نہیں سکتا. ویسے تو ہمارے ملک میں اور ہمارے معاشرے میں رواج تو کہیں بہت ہی بعد میں شادی کرنے کا ہے، لیکن وہ جو یہ 5-6-7-8 سال ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا کرے گا؟ یہ اللہ میاں نے اس کو روح دے کے بھیجا ہے، جسم نہیں ہے اس کے پاس، اس کی جسمانی ضروریات نہیں ہیں. آدمی کو جب بھوک لگتی ہے، میرے یہ آس پاس کتابیں رکھی ہوئی ہیں، میں تقریباً ہر وقت کتابوں میں گھرا رہتا ہوں. مجھے بھوک لگ جائے، اور میرے کتابیں پڑھنے کے بعد بھوک لگتی بھی بہت ہے، میرے جو ہیں وہ اماں ابا مجھے کہیں جی تمہیں بھوک لگ رہی ہے، یہ لو کتاب پڑھ لو. یہ کون سا رویہ ہے؟ یہ انتہائی جاہلانہ رویہ ہے کہ آپ کے ہاں کا بچہ بالغ ہو رہا ہے کوئی 12-13 سال کی عمر میں، اور آپ جو ہے وہ 18 سال سے پہلے وہ شادی نہیں کر سکتا آپ کے قانون میں. اچھا، پنجاب میں یہاں پہ ایک محترمہ ہوا کرتی تھیں، بلکہ ابھی بھی ہیں، میں ان کے ویژن سے بہت متاثر بھی ہوں اور ماشاءاللہ وہ بہت اچھے کام بھی کر رہی ہیں، مگر ان کی اس بات سے مجھے بڑا اختلاف ہے. وہ انفلوئنس رکھتی تھیں لا میکنگ پر. انہوں نے ہم سے ایک مرتبہ یہ ڈسکس کیا معاملہ کہ جو لڑکی ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے تحت وہ 16 سال کی عمر میں ایج آف میجورٹی کو پہنچتی ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچتی ہے عام الفاظ میں، عام عوام کے لیے. لڑکا جو ہے وہ 18 سال کی عمر میں ایج آف میجورٹی کو پہنچتا ہے. 16 سال کی عمر کی لڑکی کا شناختی کارڈ نہیں بن سکتا، وہ 16 سال سے پہلے نکاح نہیں کر سکتی، لیکن 16 سال کی لڑکی کا شناختی کارڈ بھی نہیں بن سکتا، اور شناختی کارڈ کے بغیر نکاح میں ہرڈلز ہیں. لڑکا جو ہے وہ 18 سال کا ہے، یا تو آپ 16 سال کی لڑکیوں کو شناختی کارڈ دیں، یا پھر آپ ان کی عمر بھی بڑھا کے 18 سال کریں، یا پھر لڑکوں کی گھٹا کے بھی 16 سال کریں. میں نے تیسری آپشن پہ ان کو کنونس کیا اور وہ میری بات انہوں نے مانی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لڑکوں کی گھٹا کے 16 سال ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ایک بڑا کمال کا طریقہ کار ہے کہ بھائی جتنا کام سے جی چھڑا سکتے ہو چھڑا لو، اتنا فائدہ ہے. اگر 16 سال کا ہو جاتا تو نہ جانے کتنے اور لوگوں کے شناختی کارڈ بنانے پڑتے. انہوں نے کہا بھائی لڑکیوں کی بھی بڑھا کے 18 سال کر دو. اب لڑکی بھی 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتی. وہ بیچاری وہ سندھ سے اس لیے پنجاب آئیں کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ قانون جو ہے وہ کچھ یہاں کی کورٹس نے ایسا پاس کیا ہوا ہے کہ ان کو اجازت دیتا ہے. پھر انہوں نے اب وہ 18 سال والی پٹاری جو ہے وہ کھول دی ہوئی ہے کہ یہ ہماری عمر 18 سال ہے. ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس اس کے کاغذات ہیں جو 14 سال اس کو بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہے نہیں 18 سال سے بڑھ کے ان کو 20 سال کہہ رہی ہے. اس طرح کے تو ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ہمارے نظام میں اس قسم کی کمپلیکسٹیز ہیں. اور پھر ایک اہم بات، بعض لوگوں نے کہا جی اس کے اوپر جو ہے وہ فرقہ پرستی اور فرقہ بازی کو ہوا دی گئی اس ایشو کو لے کر کے. بھائی وہ چیز اپنی جگہ پہ قائم ہے. میں جو ہے مجھے یہ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں ہیں جو نیگیٹیوٹی اس معاشرے کے اندر ان واقعات سے پھیلنی ہے اور پھیل رہی ہے. لڑکی جو ہے وہ پب جی کے ذریعے سے ایک لڑکے کے ساتھ تعلق ڈیولپ کر کے بھاگ جاتی ہے،
कितना मेजर ड्रॉबैक आ गया माशरे के अंदर। उसके बाद आपने जनाबे वाला वो ये इस फैक्ट को कौन डिनाई कर सका है अब तक कि उस लड़की के माँ बाप जो हैं वो मस्जिद में ऐलान करवाने के लिए गए तो मस्जिद के इमाम साहब ने कहा जी ऐसे नामों का तो हम ऐलान नहीं करते। वो फैक्ट अपनी जगह पे कायम है, लड़की ने जो कुछ गलत किया वो अपनी जगह पे कायम है, मगर ये चीज अपनी जगह पे कायम है कि उनके साथ ये सलूक भी किया गया, उसको उसको वो एक अलहदा चीज है। माँ बाप के साथ बहुत बुरा हुआ ये एक अलहदा चीज है, लेकिन जो माँ बाप ने लाड करके उनको बिगाड़ा वो एक अलहदा चीज है। आप जो है वो चीज़ों को बिल्कुल जंबल अप ना करें, कम अज कम इतनी तो मेरा ख्याल है कि एनालिटिकल हिस्स होनी चाहिए आम आदमी के अंदर। फिरका परस्ती का देखिए कितना अच्छा माहौल हमारे मुल्क में पैदा हो रहा था, मुसलसल इत्तेफाक बैनुल मज़ाहिब, बैनुल मसालिक, बैनुल अदियान कॉन्फ्रेंसें हो रही थी। शिया मस्जिद में धमाका हो रहा है तो सुन्नी उलमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसकी मजम्मत कर रहे हैं। एक अच्छा माहौल हमारे मुल्क में देखने में आ रहा था। अहले सुन्नत के मुकद्दसात की तौहीन हो रही है तो शिया उलमा उसके खिलाफ बोल रहे हैं। उलमा माशाल्लाह से अपना बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, और एक बहुत अच्छी तस्वीर हमारे मुल्क की जो है वो जारी थी। आपने इस छोटे से वाक़े के ज़रिए से जो किसी और मद में हुआ है फ़िरका परस्ती को भी हवा दे दी, आपने जो है वो नया कट्टा भी खोल दिया, आपने जो है वो एक नेगेटिविटी का नया जो है वो माशरे के अंदर पैगाम आम कर दिया। इन चीज़ों को कंसिडर कीजिए। वालदैन से बात कर चुका हूँ, आप अपने बच्चों के साथ जो ताल्लुक़ है आपका, कम्युनिकेशन गैप को दूर कीजिए। लेकिन वालदैन चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि कम देखने वाले हैं, मुझे ज़्यादा देखने वाले जवान हैं, जवानों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे माहिरीन तालीम से गुजारिश कर रहा हूँ कि अच्छा वो तो एक इंटरनेशनल कानून बना हुआ है कि चाइल्ड लेबर तो हमारे मुल्क में पूरी दुनिया में इजाज़त उसकी नहीं है, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ गिना जाता है कि बच्चा मजदूरी नहीं कर सकता, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो। अब वो बच्चे से काम तो करवाना नहीं है, तो बच्चे का कम से कम ऐसा एक्टिविटी का ऐसा शेड्यूल तो डिज़ाइन करें ना माहिरीन तालीम, कि बच्चा जो है वो गलत कार्यों में मुलविस ना हो, बच्चे को गलत कामों में फजूलियात, बिल्कुल ये मेरे पास मोबाइल है, इस मोबाइल में मुझे जो है वो फेसबुक खोलने का भी टाइम नहीं मिलता, मुझे जो है वो सोशल नेटवर्किंग ऐप्स का भी टाइम कम मिल रहा होता है, उसके लिए टाइम मेरे पास घट रहा होता है, और आप जो है वो पता नहीं गेम्स खेल रहे हैं। आपके बच्चे के पास इतना टाइम क्यों है? आप उसको हेल्दी एक्टिविटीज़ में क्यों बिजी नहीं रख पा रहे? ये माहिरीन तालीम को भी सोचना चाहिए। वालिदैन और माहिरीन तालीम का, टीचर्स का और पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन आपस में ऐसा होना चाहिए। जवान लोगों को भी इस बात का लिहाज करना चाहिए कि ये जो हमारा टाइम है ये बेहतरीन टाइम है और इसे हम किसी फजूल किस्म के काम में न लगाएं, और वो निकाह का वक्त से होना वो तो बात अपनी जगह पे मुसल्लम है, वली की इजाज़त के बगैर लड़की शादी नहीं कर सकती, वो बात अपनी जगह पे मुसल्लम है, लेकिन वलियों को भी, हमारे यहाँ के वालिदैन को भी ये सोचना चाहिए कि हमने अपने बच्चों की जिनसी ज़रूरियात का क्या इलाज और क्या हल पैदा करना है कि हमारे बच्चे हमारा कल को नाम और नाक ना डबो दें। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कुछ बातें आपको पसंद आई होंगी।